بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 شعبان المعظم روز میلاد حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ آپ اس ظاہری دنیا میں 38 ہجری میں تشریف لائے۔ آپ کا اسم مبارک علی ابن الحسین علیہ السلام ہے اور آپ کی کنیتیں تقریباً 6 ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے مشہور کنیت ابو محمد یعنی محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں۔ اسی طرح سے امام سید الساجدین علیہ السلام کے تقریباً 38 القابات میری نظر سے گزرے ہیں، جن میں سے مشہور و معروف سید الساجدین، زین العابدین اور ابو الائمہ اور اسی طرح سے باقی القابات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ ویسے تو اس گھر کا ہر فرد ہی سید الساجدین ہے، یعنی اہل بیت گھرانے کا ہر فرد سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، لیکن بطور خاص امام سید سجاد علیہ السلام زین العابدین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہی امام سید سجاد علیہ السلام کا اسم مبارک آتا ہے، ہمارے تصور میں امام سجاد علیہ السلام کے وہ مصائب آ جاتے ہیں اور پھر 40 سال تک میرے مولا کا وہ گریہ و زاری کرنا، تو یوں لگتا ہے کہ شاید صرف اور صرف امام سجاد علیہ السلام نے گریہ و زاری ہی کی ہے اور شاید ہم تک دیگر پیغامات نہیں پہنچے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بہت سارے خصائص ہیں، جیسے کہ زہد، تقوی، عرفان، معرفت، اور لیکن جو سب سے عظیم ترین میرے مولا کے خصائص ہیں ان کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت امام سید سجاد علیہ السلام۔ جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خصائص اور خصلتوں کو بیان فرمایا، وہ بہت ہی فصیح و بلیغ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، اور اس کلام کی خصوصیت علماء نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ دون کلام الخالق فوق کلام مخلوق، کہ یہ خالق کا کلام ہرگز نہیں ہے لیکن مخلوق کے کلام سے بلند ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے مولا امام علی علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے وہ لوگوں سے گفتگو کی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کرو۔ تو جب مخلوق سے گفتگو کی گئی اور ان کی عقل کے مطابق گفتگو کی گئی تو اس کلام کا مقام یہ ہے کہ یہ مخلوق کے کلام سے بلند تر ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے۔ تو جب مخلوق سے گفتگو کی گئی اتنی عظیم ہے تو خالق سے کی گئی گفتگو کتنی عظیم ہوگی۔ لہٰذا کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کے اوپر پابندیاں تھیں، علامہ نقن فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ زندان سے رہا ہو کر بھی رہا نہیں ہوئے، تو پھر کیونکہ مشکلات تھی لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے خالق سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ جب خالق سے گفتگو کی تو اس کے ذریعے سے اسلامی عقائد اور اقدار اور اسی طرح سے اسلامی اصول اور اخلاقیات کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ لیکن کیونکہ خالق سے گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو کا مجموعہ اس صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، جو امام سجاد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں، مناجات کی ہیں اور ہماری ہدایت کا ایک سامان مہیا کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، یہ تو تھی خالق سے گفتگو، لیکن ایک گفتگو ہے، وہ ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے مخلوق سے کی ہے، اپنی رعایا سے کی ہے۔ اس کو ابو حمزہ صومالی نے ذکر کیا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے خط کے طور پر اپنے بعض چاہنے والوں کو لکھا، اور یہ روایت بہت ہی معتبر ہے، اور یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے جسے الخصال کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے اور پوری سند کے ساتھ اس کے اندر روایت یہ موجود ہے، یہ خط موجود ہے، اور اس کے اندر تقریباً یہ 5.5 صفحے کا یہ خط ہے جو میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نے لکھا،
اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حقوق ہیں اور اسی طرح سے مخلوق پر کیا حقوق ہے، مثلا حقوق والدین، حقوق اولاد، حقوق اساتذہ اور باقی اسی طرح سے اس کی بخش بندی کی جائے تو مختلف انداز سے یہ سامنے آتے ہیں۔ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس کی شروحات بھی لکھی جا چکی ہیں، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کے اس کلام سے بھی استفادہ کریں کہ جو الحمدللہ کافی مشہور و معروف ہے، اور اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے حقوق رسالہ حقوق کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے، جو الگ سے خط کے طور پر چھپی ہوئی ہے، تو اس سے بھی استفادہ کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ہماری ہدایت کا کتنا عظیم انتظام کیا ہے۔ تو بس آپ نے پہچانا کہ امام سید الساجدین اپنے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ تمام علماء کا اتفاق یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فصیح و بلیغ زبان رکھتے تھے کہ جو آج تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ علمی ہے اور اعتقادی و اخلاقی موجود ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ امام سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں خود معرفت امام سید الساجدین علیہ السلام عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔